एक रोज़ मौका पाकर मैंने चाचा से चक्कर चलाया। चाचा, इधर गंडा सिंह के कारखाने के पास मैंने एक काला शाह मुर्गा देखा है। अगर हुक्म करो तो किसी रोज़ ले आऊं। चाचा ने हुक्के की नैब परे हटाते हुए मुझे घूरा, फिर इधर उधर देखते हुए हौले से कहा, ओए काका, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चला रहा? मैंने कानों की लुओं को पकड़कर कहा, तौबा कर चाचा, अल्लाह दी कसमें मैं खुद अपनी आंखों से इस काले मुर्गे को देख कर आ रहा हूँ। चाचे ने इधर उधर देखकर जेब से चमकती हुई अठन्नी निकालकर मुझे पकड़ाते हुए कहा, काला मुर्ग ले आए तो एक और अठन्नी मिलेगी। शाबाश। अठन्नी थाम कर बाहर निकले, खूब खाया पिया, फिर फिल्म देखी। फारिग हुए तो फिक्र हुई कि अब चाचा का मुर्ग कहाँ से लाएं। स्टेशन की जानब निकल आए। रेलवे क्वार्टरों के पास मुझे एक काला मुर्गा दिखाई दिया, जिसके कुछ पर सफ़ेद भी थे। बड़े जत्नों से घेर गार कर उसे पकड़ा, सफ़ेद पर खींच निकाले, छुपते छुपाते घर की तरफ आ गए और पिछली गली से चाचा के घर पहुँचे। वो अपने भूत बंगले में था। बाहर सैन में चाची ने मुझे आड़े हाथों ले लिया। वे काका, तुम ये मुर्गा कहाँ से लाए हो? हमने जवाब दिया, चाचा के लिए ख़रीद कर लाए हैं। खबरदार, जो आइंदा ऐसी हरकत की, इस मर जाने ने तुम्हें भी इस काम पर लगा दिया है। तुम्हारे बाप को खबर हो गई तो तुम्हारे साथ वो हमें भी रगड़ा देगा। ला, मुझे दे ये मुर्गा और भाग जा, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। चोरी का मुर्गा अठन्नी से खूब ऐश की। छोटी मोटी चोरियां घर और बाहर तो मैं करता ही रहता था। ये मुर्गे वाली चोरी हमारा पहला कारनामा था। चाचा को मुर्गा क्या मिला, जैसे मंजिले मुराद मिल गई थी। ये ऐसा मुर्गा था जिसकी चाचा को मुद्दों से तलाश थी। काला कलोटा, चोंच, पंजे, कलगी सब ही स्या। मेरा ख्याल था कमबख्त का खून, गोश्त और बीट भी काली ही होगी। चाचा ने मुझे बुलाया, एक और अठन्नी शाबाशी के तौर पर दी और साथ ही ये खुशखबरी दी कि अगर इस मुर्गे के वसीले से वो सोना बनाने में कामयाब हो गया तो मुझे भी ये तरकीब बताने के बारे में सोचेगा। मैंने कमाल मासूमियत से चाचा से पूछा, चाचा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुना था, तुम मुर्गे से सोना कैसे बनाओगे? चाचा हुक्के का कश लेते हुए नरमी से मुस्कुराते हुए बताने लगा, काका, बस देखते जाओ मैं सोना कैसे बनाता हूँ। ये तुम्हारी चाची और इधर उधर के लोग जो मेरे बारे में उल्टी सीधी हाँकते रहते हैं, यही मेरी तारीफ़ें किया करेंगे और मुझसे आकर सोना मांगा करेंगे। बस ज़रा एक महीना गुजर लेने दो, फिर देखना। एक महीना? मैंने महीने को बहुत लंबा खींचते हुए कहा, हाँ, सोना यूं ही तो नहीं बन जाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चाचा मुझे लेकर झोंपड़े के अंदर आ गया। मेरा रंग फक था, दिल धक धक करने लगा। कहाँ मैं और कहाँ ये मुकाम, अल्लाह अल्लाह। चाचे कुकड़ का झोंपड़ा डरता डरता साथ अंदर पहुंच गया था। एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू, मिट्टी और पत्थर के अजीबो गरीब बर्तन, बोतलें, बरनियाँ, संगे मरमर के खरल, जड़ी बूटियाँ, शीशे के मर्तबान जिनमें शायद मुख्तलिफ तेज़ाब थे, लकड़ी, कोयले, गोबरियाँ, उपले और एक चौबी कुफल बंद अलमारी, किसी जादूगर की गार की तरह मनहूस, खौफनाक और तारीक। एक तरफ रीछ और शेर की खाल बमा, सर, जबड़े, दांत लटकी हुई दिखाई पड़ी तो मारे खौफ के मेरी गिगी बंद गई। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया? चाचा तो मुझे यहाँ भून कर खा जाएगा। मैं भागने ही वाला था कि चाचा बोला, काका, घबराना नहीं, ज़रा अंधेरा है, तुम पहले फ़र्द हो जिसे मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से लाया हूँ। तुम्हारी तो चाची भी कभी यहाँ नहीं आई। इतना कहकर वो मुझे तारीक कोने में पड़ा हुआ टूटे घड़े का पेंदा दिखाने लगा, जिसमें एक काली डायन खौफनाक बड़ी सी मुर्गी बैठी खूनबार आँखों से हमें देख रही थी। इसकी पतली सी सुर्ख ज़ुबान चोंच के बाहर निकली लरज़ रही थी। चाचा ने इसे पिचकारते हुए ज़रा परे सरकाया।
چوں چوں کرتے کالے کالے چوزے دکھائی دیے۔ میں حیرت سے انہیں تکنے لگا۔ اس نے ایک ننھا سا چوزا میری ہتھیلی پر رکھ دیا۔ میں چوزے میں مگن ہو گیا۔ چاچا مرغی کو ہٹا کر ٹوٹے ہوئے انڈوں کے چھلکے صاف کرنے لگا۔ میں نے دیکھا گھڑے کا پیندا چوزوں سے بھرا ہوا تھا۔ صفائی ستھرائی کرنے کے بعد چاچا مجھے لے کر باہر آ گیا۔ ننھا ریشم جیسا کالا چوزا میری ہتھیلی پہ چوں چوں کر رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا یہ چوزا مجھے انعام کے طور پر دیا گیا ہے۔ چاچا، میں یہ چوچا لے جاؤں؟ کاکا، تو اسے لے کر کیا کرے گا؟ لا مجھے دے اور تو گھر بھاگ جا۔ شام سے پہلے آنا۔ میں نے تیرے والے ککڑ کو دوا کھلانی ہے، تو میری مدد کرنا۔ خبردار کسی کو بتانا نہیں، ورنہ تو سونا بنانا نہیں سیکھ سکے گا۔ میں دو چار اللہ کی قسمیں کھا کر وعدہ کر کے باہر نکل آیا۔ طبیعت میں اتنا ہیجان کہ گھر آتے ہی چارپائی پہ پڑ گیا۔ دن کو میں کبھی نہیں سویا تھا، مگر ایسی نیند اور دن کو ایسے خواب۔ میں نے سونے کے تاروں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سر پہ سونے کا تاج، سونے کے جوتے۔ میرا گھر خالص سونے کی اینٹوں کا ہے۔ گھر کا ہر برتن چمکتے ہوئے سونے کا بنا ہوا۔ میری سائیکل، چھروں والی بندوق، بستہ، کتابیں، قلم دوات، ہر چیز سونے کی۔ سو کر اٹھا تو سیدھا اوپر کوٹھے پہ چڑھ گیا۔ دیوار کے سوراخوں سے اس طرف جھانکا۔ چاچا اکا درے گولیاں بٹ رہا تھا۔ میں دیوار پھلانگ کر ادھر کوٹھے پر اتر گیا۔ چاچا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، تو میرا بیٹا تو پہلے ہی تھا، آج سے شاگرد بھی ہو گیا ہے۔ لے ذرا ککڑ کو پکڑ، اس کو خوراک دے لیں۔ ککڑ رسی سے بندھا ہوا تھا۔ رسی سے آزاد کر کے میں کسی بچے کی مانند اسے گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ چاچا اس کی چونچ کھول کر موٹی موٹی گولیاں اس کے حلق میں اتارنے لگا۔ عجیب سی ناگوار بدبو میرے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ عجیب سی کالی کالی گولیاں تھیں، جیسے تارکول سے بنی ہوئی ہوں۔ بیٹا بدبو سے ہی خوشبو پھوٹے گی، رازدارانہ لہجے میں بتانے لگا۔ جو چوزا میں نے تجھے دیا تھا، یہ اسی کا گوشت، تانبے کے باریک ذرات، کالا تیلیا، کچا شنگرف اور کشتہ پارا سے بنی ہے۔ تو آہستہ آہستہ ان چیزوں کو جان جائے گا، فی الحال صرف دیکھتا جا۔ گولیاں کھا کر مرغا بے سدھ پڑ گیا۔ چاچا نے مجھے بھی بھگا دیا، کیونکہ چاچی نماز سے فارغ ہو کر باہر آنے والی تھی۔ بھاگم بھاگ گھر آیا۔ ایک پرانی ڈائری میں ان دواؤں کے الٹے سیدھے نام درج کیے۔ خوشی اور سنسنی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ کسی نہ کسی طور دن گزرا، رات آئی۔ رات کیا تھی، خوابوں کی بارات تھی۔ ساری رات میں خواب دیکھتا رہا، عجیب خواب جو پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ ہر طرف چم چم چمکتا ہوا سونا، میرا جسم بھی جیسے سونے کا بن گیا ہو۔ بیٹ، بلہ، ہاکی، گیند، فٹ بال، اینٹ، روڑے، پتھر، بجلی کے کھمبے، تاریں، تالے، گھر کے سارے برتن، ہر طرف سونا ہی سونا۔ عجیب سنہری دن تھے۔ میں ہر روز شام کے وقت وہاں پہنچ جاتا۔ چاچا نے گولیاں بٹ رکھی ہوتی، میں ککڑ تھامتا، کھا پی کر ککڑ کسی چرسی کی طرح ٹن ہو جاتا۔ چند ہی دنوں میں وہ خوبصورت مرغے سے ایک عجیب الخلقت سی چیز بن گیا۔ یوں دکھائی دیتا جیسے وہ مریخ سے فرار ہو کر سیدھا چاچے ککڑ کے گھر آ گیا ہو۔ گردن اور جسم خوبصورت پروں بالوں سے خالی، صرف بازوؤں اور دم پر چند ڈھیلے ڈھیلے ڈنٹل ٹھڈے رہ گئے تھے۔ کلگی میں جیسے ہوا سی بھر گئی، علیحدہ ہی سر پر دری نظر آتی۔ آنکھیں چٹے سفید موتیے سے دھواں بھری، سبز نیلی غلاظت سے لتھڑی ہوئی سرخ پیٹھ مقعد الٹ کر باہر نکل آئی تھی۔ چونچ ٹیڑھی، بالوں سے خالی سینے اور پیٹ پر گومڑ سے ابھرے ہوئے تھے۔ اسے کسی طور پر مرغا نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ مرغے کا بھوت اگر کوئی ہو سکتا تو بالکل ایسا ہی ہوتا۔ چاچا ایک چمچ سے اس کی بدبودار بیٹ کرید کر ایک شیشے کی برنی میں ڈال رہا تھا۔ چاچا اس غلاظت کا کیا کرو گے؟
میں نے ناک پہ ہاتھ دھرتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ کاکا چپ۔ وہ ہونٹوں پہ انگلی دھرتے ہوئے مہین سی آواز میں بتانے لگا، یہی تو اصل مسئلہ ہے، بس 15 روز تمہیں اور میری مدد کرنی پڑے گی۔ چاند کی آخری تاریخ ہم سونا بنانے کا عمل شروع کریں گے۔ 4-5 روز بعد چاچا اور میں نے ایک دوسرے کو اعتماد میں لے لیا تو چاچا نے اب مجھے ہر مرحلہ و عمل میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر میرا یہ عالم کہ اسکول سے آئے تو بہانے سیدھے چاچا کے گھر، دوستی یاری موقوف، آوارہ گردی ختم، فلم بینی بند۔ بہانہ یہ بناتا کہ میں چاچا سے کتابوں کاپیوں کی جلد بندی سیکھ رہا ہوں۔ کاپیاں کتابیں میں ساتھ لے جاتا، ایک کاپی نما ڈائری پہ نسخے بھی لکھتا رہتا۔ جیسے جیسے چاند گھٹتا جا رہا تھا مرغے کی نحوست اور نکات بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں دکھائی دیتا جیسے وہ وقت مقررہ سے پہلے ہی کوئی عفریت بن کر معدوم ہو جائے گا، پلپلی سی لوت کی لوت جیسے کسی ڈیلے سے غبارے میں نیل بھر کر الٹا لٹکا دیا ہو۔ آخری تاریخ اس کی آنکھیں پانی ہو کر بہہ گئیں، وہ نیم مردہ کشتہ اجل مٹی کی کنالی میں پڑا تھا۔ اس لمحے کے انتظار میں چاچا اور میں نے بڑا کشٹ بھوگا تھا۔ چاچی کو ایک منصوبے کے تحت میکے بیگو والا فصل کے چاول لینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ہم دونوں استاد شاگرد بڑی خاموشی رازداری سے مصروف عمل ہو گئے۔ متعلقہ سامان تو کئی دنوں سے پیشگی تیار کیا ہوا تھا، تانبا، تیزاب، چاندی، سیماب، ابرک کا بورا، شنگرف، کچا تیلیا، گابن اونٹنی کی گوبریاں، پرانے کپڑے کی پٹیاں، اپلے ملتانی مٹی، بڑی سی کچی ہانڈی، سیاہ سانڈ کی کلیجی، مہینہ بھر سے اکٹھا کیا ہوا شیشے کے مرتبان میں مرغ کا فضلہ، کلئی کا کشتہ وغیرہ۔ چاچا نے بڑے بے دردی سے تیز چھری سے مرغ کے نیچے پیٹ پر شگاف لگایا، آنتیں باہر نکال کر پوٹا علیحدہ کیا، پوٹا چیر کر بیٹ نکالی، اسے پہلے والی بیٹوں کے مرتبان میں ڈال کر ملا دیا، پھر سب دانتیں، کشتے اور کلیجی مرغ کے پیٹ میں بھر کر اوپر گیلی مٹی سے لتھڑی ہوئی کپڑے کی پٹیاں لپیٹ دیں، بالکل جیسے قدیم مصری اپنے مردوں کو لپیٹا کرتے تھے۔ میں چاچا کی مدد کر رہا تھا، ایسے ہی جیسے مردہ نہلاتے وقت یا آپریشن کے دوران مددگار ساتھی کرتے ہیں۔ چاچا بڑی مستعدی سے پٹیاں لپیٹ رہا تھا، میں لمبی لمبی پٹیاں مٹی کے کیچڑ میں بھگو کر اسے دیتا جاتا۔ مرغا اچھا خاصا گڑھے کے سائز کا وزنی گولا بن گیا۔ سائیکل کے پہیے کے گولائی کا ایک گڑھا پہلے ہی تیار تھا، جس کے اندر بڑی ترتیب سے اونٹنی کی گوبریاں رکھی گئیں۔ گولا رکھ کر چاروں اطراف اپلے رکھ دیے گئے، اوپر مٹی پہ مزید اپلوں کا ڈھیر رکھ کر آگ دکھا دی۔ اب چاچا ہاتھ منہ دھو کر کاٹھ کباڑ سمیٹ کر حقہ بھر کے چرپائی پہ بیٹھ گیا۔ کاکا، آج رات تم نے سونا نہیں، ورنہ سونا کچا رہ جائے گا۔ گھر جاؤ، نہا دھو کر نماز پڑھو اور خوب گڑ گڑا کر دعا مانگو۔ میں تو ادھر سے ساری رات بیٹھا آگ کا حساب لگاتا رہوں گا۔ کاکا، اس کیمیا گری میں آنچ کا حساب ہی ساری کاریگری ہوتی ہے۔ تمہارے باپ کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی یہاں بٹھاتا۔ خیر، اب تم جاؤ اور دیکھو لیٹنا اوپر کوٹھے پہ، ہو سکتا ہے تمہاری ضرورت پڑے۔ میں بڑی بے دلی سے گھر چلا آیا، نہا کر اوپر کوٹھے پہ مصلی بچھا کر سونے کی کامیابی کے لیے نفل پڑھنے لگا۔ گائے گائے دیوار کے سوراخوں سے چاچا کے صحن میں بھی جھانک لیتا۔ دھیمی آگ لپکتے شعلوں کے عکس میں چاچا کا چہرہ سونے کی طرح چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ 10-12 نفل پڑھ کر رات کسی پہر میں مصلی پر ہی سو گیا۔ وہی چمکتے دمکتے سنہری خوابوں کا تانتا بن گیا۔ کوئی مجھے ہولے ہولے پکار رہا تھا، پہلے تو خواب ہی سمجھا، مگر ایک چھوٹا سا کنکر جب میرے چہرے سے ٹکرایا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ادھر چاچا دکھائی دیا جو مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہا تھا۔ بنیرا پھلانگ کر ادھر اتر گیا۔
चाचा बदहवास सा मेरा हाथ थामे सीढ़ियाँ उतर रहा था। सोना बन गया चाचा? मैंने बेसब्री से पूछ लिया। चाचा बुखलाया हुआ था। आधी सीढ़ियों पे रुकते ही कहने लगा, नीचे बेगों वाले से तुम्हारी चाची के 2 रिश्तेदार आए बैठे हैं। उन्होंने ये बुरी खबर दी है कि तुम्हारी चाची को सांप ने डस लिया है। उसकी हालत बड़ी ख़राब है। मेरा फौरी तौर पर वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। दवाएं मैं साथ लिए जा रहा हूँ। तुम ये चाबी संभालो, यहाँ किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं पहुँचते ही उसे हर हालत में यहाँ लाने की कोशिश करूँगा। अलाव की तपश सुबह तक ठंडी पड़ जाएगी। तुम इसके करीब मत जाना। सिर्फ अपने कोठे से निगहदारी करते रहना। दोपहर तक मैं वापस ना पहुँचा तो गड्ढे के ऊपर मट्टी डालकर बराबर करके ऊपर चारपाई बिछा देना। तुम्हें फिर ताकीद कर रहा हूँ कि गली का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। गड्ढे की राख को मत हटाना। ऊपर मट्टी डालकर चारपाई बिछाना। खबरदार किसी से जिक्र न करना। ये लो 2 रुपये पास रखो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप बाबा मोहम्मद ज़िया ख़ान साहब की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम लोगों को क्या बेहतर करना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।